یا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ لوگ میرے ہی پیچھے پڑ گئے، میں تو تیرا نبی ہوں، میری تو جان بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا گلا کرتا ہے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، میں صبر کر رہا ہوں، تو بھی صبر کر، لوگوں نے تو میرا بھی بیٹا بنا دیا۔ تو بھائی یہ تبلیغ کی محنت ہے، اس میں یہ بنیاد اٹھا رہے ہیں کہ ہم بس اللہ کی مان کے چلیں، جو ہمیں اللہ کے حکم سے ہٹائے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں، اور جو ہمیں اللہ کے حکموں پہ کھڑا کر دے ہمارا دوست ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار سے آئے۔ بھائی اللہ کا ہم پر حق ہے کہ جس نے نطفے سے انسان بنایا اس کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ ہماری کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت مل گئی، اور ہماری ناکامی کا معیار نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے گلوں میں تیر پار ہو گئے۔ ہماری کامیابی کا معیار ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس ہم کامیاب۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام رضاہ، اے اللہ تو میٹھا ہے اور راضی ہے تو مجھے کسی کی کڑواہٹ کی پرواہ کوئی نہیں۔ ولیک الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، اے میرے مولا تیرا میرا تعلق باقی ہے تو سارا جہان مجھے چھوڑ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں بھائیو کہ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مسئلے اللہ نے حل کرنے ہیں، پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ کمائی سے نہیں روک رہے، حکومتوں سے نہیں روک رہے، یہ سارے شعبے ہم نے چلانے ہیں، لیکن ان میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو میرا جی چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے۔ ہم لوٹیں اللہ کی طرف، اس کے لیے جو منصب چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کو نہ چھوڑا جائے، اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا جائے کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، وہ زندگی کیا زندگی ہے جو موت سے شروع ہونے والی ہے۔ وہ منصب چاہے دنیا ہو یا دین ہو۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، یزید کے بیٹے کی، معاویہ، ان کا نام بھی معاویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ خشک سے سبزہ نکال دے، سبزے سے خشکا نکال دے، ساری قدرتیں اس کو ہیں۔ 40 دن حکومت کی، سارے خاندان کو اکٹھا کیا، سارے اراکین مجلس کو اکٹھا کیا، کہا سنو جس تخت کے نیچے امام حسین کا خون ہو، مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں، یہ پڑا ہے جو سوچاتے ہوتے تھے۔ 3 بر اعظم کو لات مار دی، اور اس وقت میں لات ماری جب اس کے مقابلے میں کوئی کیوں نہیں کر سکتا، اف نہیں کوئی کر سکتا، اس وقت 3 بر اعظم کو ٹھوکر مار دی۔ تو ہم شرابی نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ چھوڑیں، بدگانتی نہ چھوڑیں۔ میں نے ایک تاجر سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ کہنے اگر خراب بیچوں تو 50 روپے بچتے ہیں، ملاوٹ کرو تو 500 روپے بچتے ہیں، تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں ملاوٹ میں کروں؟ کر لیا کہ کرنا اس لیے ہوتا ہے۔ کہیں ہو کیسے سکتا ہے؟ تیری یہ تنخواہ ہے، 5 تیرے بچے ہیں، تم میاں بیوی ہو، گھر ہے، بجلی ہے، گیس ہے، مجھے تم بل بنا کے دکھاؤ، بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ اتنی تنخواہ میں تم گزارا کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا اگر آپ پھر پوچھتے ہیں ہمارا بجٹ یہ ہے کہ 2 برس گزر چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا۔ یہ جو صوبے دار ہے نا، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی اس کے پاؤں کی گرد کو نہیں چھو سکیں گے قیامت کے دن۔ یہ ایسا ولی ہے کہ اس کے سامنے سارے مسلح پہ بیٹھنے والے اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکیں، کہ جو اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے کہ اللہ کے امر کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر پہ چھری چلا رہا ہے۔ اللہ سے جب انسان کی بن جائے، اور کیا چاہیے اگر اللہ مل جائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت صدر مدرس بنے مدرسہ نظامیہ کے جب یہ عباسی حکومت کے قانون میں یہ شق تھی کہ اگر امیر المومنین وقت کا بادشاہ صدر مدرس کی مجلس میں آ جائے تو صدر مدرس اس کے لیے اٹھے گا نہیں بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا، امیر المومنین کو بادشاہ وقت کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے گا، درس سنے اٹھے جائے، نہ اس کے لیے کوئی اٹھے گا نہ اس کا کوئی استقبال کرے گا۔ یہ قانونی چیز تھی، اگر صدر مدرس امیر المومنین اور بادشاہ وقت کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کو پہلے کرسی پہ جگہ دے گا، پھر اس کے بعد اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھے گا۔ اتنی بڑی عزت تھی صدر مدرس ہونا مدرسہ نظامیہ کا بغداد میں، اور سب سے کم عمر صرف 24 سال کی عمر میں یہ صدر مدرس بنے، 4 سال رہے، اور جب ان کا عروج نصف النہار پہ تھا ان کی عزت کو 4 چاند لگے ہوئے تھے اور ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک دم سب کو چھوڑ دیا اور جنگل کو نکل گئے اور 10 برس گھومے، 10 برس۔ یہ مدرسہ کوئی 300 سال چلا ہے، کسی ایک صدر مدرس کا نام علم والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، مجھے بھی صرف ایک کا نام آتا ہے، اور محمد ابن محمد، بس۔ تاریخ نے ان کے نام کسی گمشدہ اوراق میں لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن دلوں پہ جس نام نے راج کیا 6 بر اعظم میں وہ امام غزالی ہے۔ جس نے چھوڑا وہ زندہ ہو گیا، جو اسی میں رہے آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ میں نے آپ کو ایک نام بتایا، اس کے علاوہ مجھے ہی نہیں پتا۔ ظاہری عزت کو ٹھکرایا، حالانکہ وہ تو دین کی شکل تھی۔ تو ایک آدمی نے کہا ارے یہ کیا غزالی تو نے پاگل پن کیا، اتنی بڑی عزت کو ٹھکرا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ترکت خوا لیلا رسودا بمعزل بعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوی رویدک فانزلی۔ یہ جواب دیا، کیا کہا میں نے لیلا اور سودا کے عشق کو چھوڑ دیا۔ عربی میں عشقیہ اشعار کے لیے 3 نام استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لیلا، ایک سودا، ایک بثینہ، یہ نام استعمال کیے جاتے ہیں عشقیہ اشعار۔
تو انہوں نے کہا میں نے لیلا اور سودا کا عشق چھوڑ دیا اور پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا، اور اپنی سواری کو جب ادھر پھیرا تو عشق نے مجھے مہمیز لگائی اور مجھے ایڑ لگائی اور میں ہوا کے دوش اڑنے لگا، اور جب میرے محبوب کے آثار نظر آئے اور اس کی منزل کے آثار نظر آئے اور اس کے دیار کی نشانیاں نظر آئیں تو میرے شوق نے پکارا مہلن، تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، یہی وہ محبوب ہے جس کا در آ گیا، بس اسی کی چوکٹ پہ زندگی گزار دے، تجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو جاؤ جاؤ، میں نے ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے اللہ کو لے لیا ہے۔ امام غزالی نے اللہ کو لیا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو ہم تبلیغ میں کوئی کسی جماعت کی شمولیت کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس اللہ کو اپنا بنا لو جو آپ سے ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرے، اور جو پیار کرنے میں پہل کر چکا ہو، اور جو انتظار میں دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہو، جو رات کو بھی منتظر ہو، دن میں بھی منتظر ہو۔ بچہ بگڑ کے گھر سے نکل جائے تو مائیں کنڈیاں نہیں لگاتی، شاید رات کو واپس آ جائے، دروازہ ان کا بند ہوتا ہی ہے۔ لیکن وہ رب ہے جو ان چیچا وطنی والوں کے لیے، میرے اور آپ کے انتظار کے لیے نہ کبھی رات کو دروازے بند کرتا ہے، نہ کبھی دن میں دروازے بند کرتا ہے، نہ کبھی اندھیرا اور اجالا اس کو تھکاتا ہے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی اس کا انتظار ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا انتظار نہیں جتنا اللہ کو انتظار ہے کہ میرے بندے لوٹ کے میری طرف آ جائیں۔ ماں جتنی بے قرار ہوتی ہے اتنا بچہ بے قرار نہیں ہوتا، ماں جتنا بچے کو یاد کرتی اتنا بچہ ماں کو یاد نہیں کرتا۔ تو اللہ کی محبت کو لامحدود کر دیں۔ 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا، عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار۔ تو اللہ کی چیچا وطنی والوں سے، امریکہ والوں سے، پاکستان والوں سے، اور خاص طور پہ اہل ایمان سے، کلمہ گو انسانوں سے اللہ کی محبت وہ ہے کہ جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کے لوٹنے کا کتنا انتظار کرتا ہوں، تو ان کے جو جدا ہو جائیں گے اس خبر کو یہ سہار نہ سکیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اے داؤد جب میری نافرمانوں سے اتنی محبت ہے تو ہی بتا فرمانبرداروں سے میرا کیسا پیار ہوگا۔ اے داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ، بشر المذنبین، بشر المذنبین۔ اگر دیکھو تو صحیح اللہ کے پیار کہ داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ، وہ نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، وہ نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں خوشخبری سناؤ۔ کیا سناؤں یا اللہ؟ کون کہو لا یتعاظم علی ذنبا ان اغفرہ، اے میرے بندو تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اور نیک لوگوں کو جا کے ڈراؤ، کہ نیکوں کو ڈراؤ اور ہمارے جیسے بدکاروں کو خوشخبری دو، کہ ڈرو نہیں، توبہ کر لو، سب معاف۔ اور نیک کاروں کو کہو کہ لا یعجبوا باعمالہم، اپنی نیکیوں پہ تکبر نہ کریں، اپنی نیکیوں پہ اترائیں نہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اوپر ایک ڈاکو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس کی جب نور نبوت پہ نظر پڑی تو اس کا دل ہل گیا، انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ، آج تک تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دو، اور پہاڑ سے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت جا رہی تھی ان میں سے ایک آدمی نے یوں مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ بدماش ڈاکو اس کو یوں حقارت سے دیکھا، حقارت سے، تو ایک دم جبریل آ گیا کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو پچھلے دو آدمی ہیں یہ چور ہے اور یہ آپ کا صحابی ہے، آپ کا ساتھی ہے، ان دونوں سے کہیے کہ نئے سرے سے عمل شروع کریں، جو چور ہے اس کے پچھلے سب معاف، اس کی توبہ پر، اور یہ آج سے نیا عمل کرے، اور یہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کے پچھلے سب مردود میرے بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے۔ یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو حقارت سے دیکھنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے شرابی کو گری نظروں سے دیکھنے والا اور جواری کو گری نظروں سے دیکھنے والا؟ فیصلہ تو میرے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں تو نہیں۔ جیسے ہم اپنے بیٹے کی خود پٹائی کریں تو اتنا اثر نہیں ہوتا، کوئی اور تھپڑ مارے تو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ اس کے بندوں پر کوئی زبان کھولے، کہ اپنے عیب دیکھ، اے ابو ذر اپنے عیب دیکھا کر، اوروں کا عیب نہ دیکھا کر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اتنے بڑے عظیم صحابی سے کہا کہ اپنے عیب دیکھا کر، اوروں کا عیب نہ دیکھا کر۔ تو اللہ پاک منتظر ہے میرے بھائیوں کہ یہ مجمع اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ تو میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب میں اس لیے زیادہ اللہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ میں کئی مضمون لے کے بیٹھتا ہوں، آپ اسے بس میں نے آج یہ بات بھی کرنی، یہ بات بھی کرنی، یہ بات بھی۔ جب لا الہ الا اللہ کی بات چلتی ہے تو بس بات بے قابو ہو جاتی کہ اللہ ہی تو اصل ہے اور ہم اس سے بھولے بیٹھے ہیں۔ 1500 روپے کا نوکر ہم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، اس کو بلائیں اور اٹھ کے نہ آئے تو یہ جاؤ دیکھو ذمہ داروں کے دیروں میں کیسے ان بیچاروں کو گالیاں پڑتی ہیں اور ان کی پٹائیاں ہوتی ہیں۔ دیتے کیا 1200 روپے، 1500 روپے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے دیا ہے اس کا کوئی حق نہیں بنتا؟ ایک اور مثال دوں، آپ کے گھر کا پالتو کتا روٹی کھا رہا ہو، آپ اس کو بلائیں وہ روٹی چھوڑ کے آ جائیں،
کھانا چھوڑ کے آ جائے، بھاگ کے آ جائے. وہ کتنا آپ سے وہ پیار کرتا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب کو کتوں کا شوق تھا، تو جب وہ کبھی سفر سے آتے جو ان کو لپٹتے وہ کتے اور جو پیار کرتے. اس وقت دین ایسا ہی تھا ہمارے گھروں میں بھی. اب بھی خیر کوئی نہیں، جہالت ہی اللہ تعالیٰ پردے رکھ لے. تو ہم حیران ہوتے اتنی محبت اور اتنا احسان کا بدلہ. ایک روٹی. اور پچھلے سال کی بات ہے، میں رحمت فجر پڑھ کے نکلا سیر کرنے، تو واپس آ رہا تو ایک کتے کے گلے میں رسی بندی، رسی ایک گوری سے بندی ہوئی، اس کو چلنے میں دشواری ہو رہی. چھوٹا سا کتا بچہ. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، میں نے کہا جاؤ اس کی یہ گوری کاٹ دو. تو انہوں نے گوری کاٹ دی، تو اس کے گلے میں رسی اٹکی رہ گئی. تو پھر مشقت محسوس کر رہا تھا، میں نے کہا یہ بھی کاٹ دو. تو پھر انہوں نے کاٹ. تو وہ کتا جو بھاگ کے آیا اور اس کے پاؤں کو وہ لپٹ گیا، چلنے ہی نہ دے. کیوں لپٹ گیا؟ وہ چلے ہوئے پھر اس کو پکڑ، پھر اس کو پکڑ اور اس کو چاٹے. تو اس کو میں نے کہا نہ بگاؤ، اپنے کپڑے اوپر کر لو اور آگے جا کے پاؤں دھو لینا، پتہ نہیں اس کی برکت سے تیرے اوپر پہ رحمت آئے گی. تو اس نے شلوار اوپر ٹانگ لی اور 3 میل میں آگے چلا گیا تھا. 3 میل تک اس کتے نے ہمیں عاجز کر دیا. چلنے ہی نہ دے، پاؤں کو پکڑ لے، چومنا شروع کر دے، پھر یوں پکڑ لے، پھر یوں پکڑ لے، یہاں تک کہ مرکز کے دروازے پر آ گیا. انہوں کو اب تو جان چھوڑائیں، اندر کیسے لے جائیں؟ تو وہاں ایک گوشت والے کی دکان تھی، اس سے ہم نے چھوٹے اٹھائے اور اس کو ڈالے. جب وہ کھانے لگا تو ہم دوسری طرف سے چپ کر کے نکل گئے. اگر وہ ہمیں دیکھ لیتا تو چھوڑ کے پھر ہمارے پیچھے آ جاتے. تو ہم انسان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کوئی جذبہ عشق ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ یہ ابھر آئے، بس اللہ ہی اللہ ہو جائے سارے وجود میں. اور یہ مسئلہ مشکل نہیں، آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے بس. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، جذبات کی قربانی چاہیے کہ ہم وہ کریں جو اس کا محبوب لے کے آیا، اس طرح چلیں جیسے اس نے چل کے دکھایا، اس کو چھوڑ دیں جو اس نے چھوڑ دیا، اس کو لے لیں جو اس نے لے لیا. اور ہماری خاطر وہ مشقتیں اٹھائیں کہ سارے نبیوں کی قربانیاں جمع ہو جائیں تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچتی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قربانیاں دے کر. جس نبی کو اللہ اتنا اختیار دے دے کہ 7 زمینوں کی چابیاں لے کے فرشتہ آ جائے کہ یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں، آپ چاہیں تو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، اور آپ کہیں نہیں مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. جس کے سامنے عہد پہاڑ خادم بن کے کھڑا ہو، اشارہ ہو تو میں سونے چاندی میں تبدیل ہو جاؤں، اور اس کے باوجود آپ پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بیٹھے ہوئے. یہ فقر آپ کا اختیاری تھا، مطلب استراری کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہتے تو نہیں لیکن آ گیا. اختیاری ہے خود چاہا. کس لیے چاہا؟ کہ امت کا اکثر طبقہ تو یا غریب ہے یا سفید پوش ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے، اپنی امت کی تسلی کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر کو قربانی میں شریک کیا. یہ وہ گھر ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے. اب ذرا فرق محسوس کروائیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بت پرستی سے بچائے. یہ تو آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم. اور آل محمد کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی برائی اور گناہ سے. ابراہیم علیہ السلام تو خود مانگ رہے ہیں اور یہاں بن مانگے دیا جا رہا ہے اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے. لیکن آپ نے تو پوری امت کی بیٹیوں کو تسلی دینی ہے تو اپنی بیٹی پہ آزمائش ڈال دی. پوری امت کے بیٹوں کو تسلی دینی تو اپنے بیٹوں پہ آزمائش ڈال دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بیٹے بھوکے ہیں تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، یہ ہمارا کچا گھر ہے تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، یہ ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمارا تو مکان یا پناہ نہیں، ہماری بھی کوئی زندگی ہے. نہیں نہیں نہیں، زندگی اسی کی ہے جو اللہ رسول کا غلام ہے، چاہے وہ جھونپڑے میں رہے، چاہے وہ خیمے میں رہے، چاہے آسمان کی چھت کے نیچے رہے. اور کوئی زندگی نہیں اس کی جو اللہ رسول کا باغی ہے، چاہے سنگ مرمر کے محل ہوں، سونے چاندی کی سیڑھیاں مسہریاں ہوں، اور غلام قطار اندر قطار ہوں، ہٹو بچوں کے شور ہوں. لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے تو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہے. کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا موت کے بعد کھڑا نہیں ہونا؟ آج پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے. ہماری تصویر نامکمل ہے آخرت کے بجائے. ایک دکاندار مجھ سے کہنے لگا، میں صبح قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک گاہک آ گیا، تو اس نے مجھ سے کہا یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے نیک نظر آتے ہیں، تو میں آپ سے ہی کپڑا لے لیتا ہوں. کہا جی میں نے 16 روپے گز والا کپڑا اس کو 48 روپے گز میں دے دیا. میں کہا بیٹا قرآن کا چنگا مول پایا. دین دنیا ساتھ ساتھ، بھائی نماز بھی پڑھو اور حرام بھی کرو، نماز بھی ہو جھوٹ بھی ہو، نماز بھی اور یہ بھی ہو. بھائی دین دنیا تو ساتھ ہے پر دین اور حرام تو ساتھ نہیں. ہم کون سا دنیا سے کسی کو نکال رہے ہیں؟ تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ ہم کر دیں، اپنی ضرورت نہ دیکھیں. انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنی ذات کو اس امت کے لیے سب کچھ لگا دی. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ بات چیچا وطنی کے بازار والوں کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کہیں گے پھر دکان کیسے چلے گی؟ زندگی کے تمام شعبوں میں نے ایک مثال دے دی، ہر شعبے میں
اللہ کے نبی کے طریقے سے پامال ہو گئے کہ ایسے آسانی سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اچھا بھائی چلو ایک اور جہان بھی ہے جہاں کھڑے ہو کے فیصلے ہونے والے ہیں, وہاں پتہ چلے گا کہ سچ سے کام بنتا ہے یا جھوٹ سے کام بنتا ہے. تو معلوم ہوا کہ فرشتے کیا, جبریل و میکائیل کیا, اسرائیل و اسرافیل کیا, عرش کے فرشتے کیا, جنت کے فرشتے کیا, اور عرش و فرش لوح و قلم اور کرسی بھی اس نبی کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. تو آپ خود انصاف فرمائیں کہ اس کی سنت چھوڑ کر کہاں نجات پائیں. پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سنت بھی خیر ہے. مولوی صاحب کیڑی گل ہے, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. تاصل الہ وانت تظہر حقہ, یہ کیسے محبت کے دعوے ہیں کہ اتنے بڑے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا, اس کے طریقے کو چھوڑ دیا. تو اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت نہیں اپنائیں گے تو جہاں سنت ٹوٹے گی وہاں میرے نبی کے دشمن کی سنت آئے گی. تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہاتھ پکڑا دیں, اس کو ہاتھ پکڑا دیں, سب سے چھڑا لو, بیوی سے چھڑا لو, بچوں سے چھڑا لو, ماں سے, باپ سے, پیشے سے, زراعت سے, تجارت سے, سیاست سے, حکومت سے ہاتھ چھڑا لیں اور اللہ کے نبی کو ہاتھ دے دیں. چھڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیشہ چھوڑ دیں, چھڑانے کا مطلب اس پیشے میں جو غلط ہے وہ چھوڑ. تو ہم تبلیغ کی محنت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ چھڑا لو, سنبھالو, اس میں محمد رسول اللہ کی ہتھ کڑی ڈال لو, محمدی بن جائیں, محمدی, ہر انگ سے محمدی نظر آئیں. پولیس والے کو بتانا پڑتا ہے میں پولیس والا ہوں, اس کی وردی بتاتی. فوج والے کو بتانا پڑتا ہے میں فوجی ہوں, اس کی وردی بتاتی ہے. کیا اللہ کے رسول ہمیں کوئی وردی نہیں پہناتے گا؟ تو جیسے مرضی پھرو. اسکول والے ایک وردی رکھتے ہیں, مجھے کبھی نہیں بھولے گا ساری زندگی. 8ویں جماعت میں میں نے وہ ہماری یونیفارم تھی, گرے رنگ کی پتلون تھی اور سفید شرٹ. تو میں اس دن اپنی یونیفارم پہن کے نہیں گیا, مجھے 5 روپے جرمانہ ہوا. 64-65 میں 65-66 میں 5 روپے کو تھوڑی سی چیز تھی ایک طالب علم کے لیے, اور ڈنڈے الگ پڑے. کیا ہوا, ایک اسکول غیرت کھا گیا کہ ہماری وردی کے خلاف وردی پہن کے آیا ہے. اللہ کو غیرت نہیں آتی ہمیں دیکھ کر کے یہ کیا کر رہا ہے, میری نبی کی زندگی سے کیسے مذاق کر رہے ہیں. یا ایک اور مثال دیتا ہوں, پاکستانی جنرل بننے کے لیے 30 برس لگ جاتا ہے. پاکستانی جنرل ہندوستانی جنرل کی وردی پہن کے GH کو راولپنڈی میں پہنچ جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا. سارا GH کو حرکت میں آ جائے گا کہ غدار ہے. وہ کہے گا میں کہاں غدار ہوں, میں تو 30 برس پاکستان کی فوج کی خدمت کی, تب تو میں جنرل بنا ہوں, میں کہاں سے غدار ہوں. کہیں گے تیرا ظاہر غداروں کا. وہ کہے گا ظاہر کو چھوڑو, میرے اندر کو دیکھو. ان کا اندر دیکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. جب تیرا ظاہر دشمن کے روپ میں ہے تو ہمارا دشمن ہے. ہمیں تو ہر حال میں اس کے طریقوں میں ڈھلنا ہے, قلباً اور قالباً, قلباً اور قالباً, اندر سے بھی باہر سے بھی. نقل تو اتاریں, کبھی اللہ اصل بھی دے دے گا. نقل تو کریں. اللہ کو اللہ کی قسم نقل بھی پسند ہے, نقل بھی محبوب ہے. تو یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی کو لے کر ہم لوگوں میں پھریں اور اس کی دعوت دیں کہ سنت کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے عالم کے انسانوں کی طرف مبعوث کیا کہ جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سنا دو. کنتم خیر امت, کہ تم سب سے اچھی امت ہو. اخرجت, نکالے گئے, عالم ارواح سے نکالے گئے یا گھروں سے نکالے گئے, للناس, لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, بھلائی پھیلانا, برائی مٹانا, اللہ پہ ایمان لانا. کیا اس پر تم سب سے بہترین امت ہو. یہ اللہ میں خود لے کر آئیں, خیر امت. اخرجت کا مطلب یہاں بہت خوبصورت ہے. اخرجت, آپ کے گھر میں دعوت ہے, آپ نے کہیں کارڈ بھیجا, کہیں نوکر بھیجا, کہیں خود گئے کہ میرے گھر میں دعوت ہے تشریف لائیں. جس کے گھر آپ خود جاتے ہیں یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے کسی کے لیے. اگلا بھی کہتا ہے یار خود آیا تھا جانا چاہیے, خود آیا تھا جانا چاہیے. یہ لفظ اخرجت یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے امت محمد, میں تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہوں, اب تو آ جاؤ. ہاں, اخرجت, اللہ ہمیں بلانے ہے کہ اے چیچا وطنی والو آ جاؤ, میرے دین کی صدا لگاؤ. اس لیے تم مجھے سب سے پیارے لگتے ہو. خیر امت, تم سب سے بہترین ہو. اور جس کو خود بلایا جائے اس کی کوتاہیوں سے پھر درگزر کی جاتی ہے. آپ کا بلایا ہوا مہمان آ جائے, دسترخوان پہ بیٹھا, آپ کا نوکر پانی دینے لگا تو قطرہ گر گیا, تو آپ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں, تمیز نہیں مہمان کو پانی پلانے کی. اور جو خود بیٹھا تھا اس نے جو ہاتھ مارا پورا جگ ہی گرا دیا, تو آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اور بھائی صاف کرو. نوکر کے ہاتھ سے سالن کا قطرہ گیا تو اس کو قہر آلود نظروں سے دیکھا. جس کو بلایا تھا اس کے ہاتھ کے لگنے سے پورا ڈونگا ہی ٹوٹ کے سب بکھر گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں کیا ہے؟ خود جو بلایا ہے تو اس کی کمیوں کو آپ خود چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ امت کو اللہ خود لے کے آیا ہے, حالانکہ لایا تو سب کو ہے, خود ہی لایا ہے, لیکن ہمیں اعزازاً کا میں تمہیں لایا ہوں. لہٰذا ہم سے بڑی ہدایت اللہ نے کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت نے جو بچڑے کی پوجا کر لی اور آپ کا حکم ہے کہ انہیں قتل کیا جائے, فاقتلوا انفسکم, اللہ ان کو ویسے معاف کر. اللہ تعالیٰ نے کہا تیری امت کی توبہ تو قتل ہے, میرے حبیب کی امت کے لیے صرف لفظ ہی توبہ قبول ہے کہ اللہ معاف کر دے, ان کو ویسے ہی معاف کر دیں.
اتنی رعایت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا غلام آزاد کر. کہ غلام کہاں سے لاؤں, میرے پاس تو ایک دمڑی کوئی نہیں. ہم نے کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں ہے کوئی اور, کس کو کھلا؟ ہم نے کہا اچھا 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے, 60 میں کیا کروں گا؟ بیٹھ جا, تیرا انتظام کرتا. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر جو انصاری صحابی آئے کھجورے لے کر, بوری بھری ہوئی. کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی. آپ نے کہا کہاں میں وہ بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور مدینے کے 60 مسکینوں کو تقسیم کر. ان کا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں, مجھے کیوں نہیں دے دیتے, مجھے ہی دے دیں. تو ہم مسکرانے لگے, کہا اچھا تو ہی لے جا بھائی. پوری دنیا کی تاریخ میں یہ قصہ نہیں ملتا کہ جرم کا جرمانہ کو بھی کھلا دیا جائے. جرم کا جرمانہ مجرم کو کھلا دیا جائے. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا لاڈ ہے اور اللہ کا پیار ہے کہ خود بلائے ہوئوں کی کمیوں کو درگزر کیا جاتا ہے. اور یہ امت ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ خود آسمان سے کرتا ہے, جن کی فریاد پر عرش ہلے اور قرآن اترا. کوئی دنیا میں سیف اللہ نہیں آیا. یہ وہ امت ہے جس میں اللہ نے سیف اللہ کا خطاب اپنے ایک بندے کو عطا فرمایا. یہ امت ہے کسی امت میں جنت کے سردار نہ آئے. یہ وہ امت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے سرداروں کا انتخاب کیا. یہ وہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے انتخاب کیا جنت کی خاتون بنانے کے لیے. یہ وہ امت ہے جس کی ایک خاتون کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھا. آج تک کسی خاتون کا نکاح آسمانوں پہ نہیں ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, زینب بنت جحش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے وہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمان پہ خود پڑھا. نہ وکیل, نہ گواہ, نہ ایجاب, نہ قبول. فلما قضى زید منها وطرا زوجنا, کہا جب زید نے طلاق دی میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. عظیم الشان کام, عظیم الشان منصب, عظیم الشان. کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک پہ 700 گنا کہا ہو. یہ عجیب امت ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. آیت آئی جو ایک نیکی کرے گا میرے نبی اس کو 10 دوں گا. قربان جائے محبوب خدا پر. اے اللہ تھوڑا ہے زد امتی, میری امت کو زیادہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلا معاہدہ کر لیا ہے. دوسرا کانسیپٹ ہو گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اچھا مجھے قرضہ دو, میں کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دوں گا. پھر قربان جاؤ اس محبوب پر کہ رب زد امتی, یا اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو اگلا معاہدہ کینسل, نیا کام لکھو. کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. چلو ہم آپ کی امت کے ایک پر 700 گنا دیں گے, ایک پہ 700. پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا ہے زد امتی, میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو اگلا اسلام بھی پھینک دو, نیا اسلام لکھو. کیا؟ ایمان لانا, اگر اللہ سے لینا, مخلوق سے کچھ نہ چاہنا, اور دعوت دیتے ہوئے بات نرمی اور محبت سے کرنا. اس ایک اصول نے تبلیغ کو ساری دنیا میں ہر دل عزیز کر دیا کہ اللہ کے ہاں کسی مسلمان سے بے اکرامی سے بات کرنا یہ بڑا جرم ہے, اس کے گناہ سے بھی بڑا جرم ہے. کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرے, اور تو شراب پیتا ہے, سب کے سامنے کسی کو یوں بے عزت کر دینا. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. بات محبت سے ہو, نرمی سے ہو. انسان جانور نہیں کہ اس کو ڈنڈے مارے جائیں. انسان ایک لطیف چیز ہے, ایک حساس اور جذباتی چیز ہے. اس کو پیار محبت سے بات سناؤ بس, چاہے اس کو سولی پہ لٹکا تو تیار ہو جائے. تو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے پھرنا, محبت سے سنا, پیار سے سنا. اس لیے ہم اختلافی بات نہیں کرتے. اختلاف نے تو پہلے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اختلاف کی اللہ نے اجازت دی ہے, افتراق کی اجازت نہیں دی. اختلاف رہے گا, نہیں ختم ہو سکتا, پر افتراق حرام ہے, اور اختلاف اس انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں رائے کا اختلاف نہ ہو یا دلائل کا اختلاف نہ ہو. لیکن اختلاف کو افتراق میں بدل دینا, جو اس کو افتراق میں بدلیں گے یہ کل قیامت کے دن بڑی بری طرح ہوگی. اللہ کے محبوب نے امت کو امت بنایا اور اپنا خون دے کے بنایا, اپنی اولاد کا خون دے کے بنایا. 1,24,000 صحابہ کا خون بہا ہے, اور تب یہ امت بن کے وجود میں آئی ہے. اور ہم میرے بھائیوں اپنی شہوتوں میں, اپنی جذبات میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ لگائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ نہیں کہا قتل کر دو, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, پھر کافروں سے قتال کرو. ہم تو قوم کے دائی نہیں ہیں. انجمن راجپوتان اور انجمن ارائیان اور پتہ نہیں انجمن سوداگران, اب تو انجمن زمینداران بھی بننے لگے. جٹ, ایک جگہ لکھا تھا جٹ بٹ ایسوسی ایشن. نہیں, ہم امتی ہیں, امتی, اور ہماری کوئی پہچان نہیں. ہم امتی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا تعارف اسلام ہے, ہمارا اور کوئی تعارف نہیں. هو سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. میں ایک جگہ بس میں بیٹھا ہوں تو بہت پرانی بات, ایک شخص میرے پاس بیٹھا,
کہنے لگے آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ میں کہا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میری 50 سال کی بدنی 60 سال عمر گزر گئی، یہ جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا جو آپ نے دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف کلمہ توحید اور رسالت ہے، یہی ہماری عزت ہے۔ تو اللہ کی مان لو، اس کے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، یہ ہمارا عزت، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دیکھو اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے نبی کہو کیا یہ ہے میرا راستہ، هذه سبیلی۔ جب ان کو الگ الگ کیا جائے تو ایک معنی اور نکلتا ہے، جب ان کو جمع کیا جائے تو ایک معنی اور نکلتا ہے۔ لفظ هذه کو اگر الگ لیا جائے صرف هذه، تو لفظ هذه میں یہ اشارہ ہے کہ یہ دعوت اللہ کا کام آسان ہے، مشکل نہیں، کیونکہ هذه اشارہ قریب ہوتا ہے اور قریب کی چیز کو لینا آسان ہوتا ہے اور دور کی چیز کو لینا مشکل ہوتا ہے، تو لفظ هذه دلالت کر رہا ہے کہ یہ کام آسان ہے۔ آسان کیسے؟ بڑا مشکل ہے، گھر سے نکلنا، گھر چھوڑنا، پھر وہ دور جب قتال بھی ہو رہا تھا اور نیزے پہ سر بھی لٹک رہے تھے اور گھر سے بےکار صرف نہیں ہو رہے تھے بلکہ لاشیں خاک و خون میں لوٹائی جا رہے تھے، تو یہ آسان کیسے ہے؟ یہ آسان کیسے؟ یہ آسان ہے ایک اور نظریے سے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ تمہاری فطرت میں ہم نے شامل کر دیا ہے، اللہ پہ قربان ہونا تمہاری فطرت میں ہے۔ جیسے بھوکے کو روٹی کھانا اور بھوکے کو روٹی تلاش کرنا مشکل، آسان کیوں؟ فطرت میں ہے۔ ماں بچے کے لیے کتنا دکھ اٹھاتی ہے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن ماں کے لیے کیوں آسان ہے؟ اس کی فطرت میں ہے۔ رات کو دودھ پلانا، رات کو دودھ بنانا، رات کو پیشاب کروانا، رات کو اس کے کپڑے دھونا، رات کو اس کے کپڑے بدلنا، اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کے لیے روتے پھرنا، اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ سارے کام ماں کے لیے بہت آسان ہو گئے، حالانکہ فی الواقع یہ کام بڑے مشکل ہیں۔ آسان کیوں ہے؟ کہ ماں کی اندر کی فطرت ہے، اندر کی فطرت ہے، ایسے اللہ نے اس امت کی فطرت بنا دیا ہے کہ یہ اللہ پہ قربان ہو جاتے ہیں، اور اس کو قربانی میں ان کو نشہ آتا ہے۔ از لذت دیدارش خسروں سے تباہ گفتن سرتاز نجادا دنا دیدار خیار ہے، یہ تو بن دیکھے اللہ پہ قربان ہو جاتے ہیں، سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، آروں سے چر جاتے ہیں، گوشت اپنے ادھڑوا لیتے ہیں، پر اللہ رسول کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو گو فی الواقع یہ کام مشکل ہے، لیکن آسان اس لیے کہ تمہاری فطرت میں شامل کر دیا۔ اس لیے دیکھو ایک طرف نظر آ رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سب جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، تو ان کے ذرا شعر سنو جو انہوں نے شہادت سے پہلے کہے۔ لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله اعلى وانبل۔ اگر تم عراقیوں یہ کہتے ہو کہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، تو میں کہتا ہوں جنت بڑی خوبصورت ہے۔ واہ واہ۔ وإن كانت الأبدان للموت انشبت فقتل امرئ بالسيف في الله أجمل۔ اور اگر اس جسم کے لیے موت مقدر ہے، یہ موت ہی کے لیے بنا ہے، تو پھر اللہ کے نام پہ قربان ہونے سے خوبصورت اور کوئی موت نہیں ہے۔ تو مرنا بڑا مشکل، جان دینا مشکل، اولاد کو مروانا مشکل، آسان کیوں؟ کہ فطرت میں شامل ہے، خمیر میں شامل ہے۔ هذه یہ سارے معانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ هذه آسان، ساری چیزیں بدلنے کے لیے تبلیغ آسان ہے، کیونکہ خمیر میں مٹی میں شامل ہے، ورنہ اس امت میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ اس امت میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم میں اللہ کا پیغام لے کے پھر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یمامہ کی لڑائی میں زخموں سے چور پڑے ہوئے، ہوش نہیں، اور ایک صحابی قریب آئے، جھنجھوڑا، کہا پانی دوں؟ کہا نہیں، میرا روزہ ہے، پانی ڈھال میں رکھ دے، اگر میں زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو اللہ کے پاس جا کے کر لوں گا، لیکن مجھے ذرا دشمن کی طرف اور آگے دھکا دے دے کہ ہر حال میں اللہ کے کلمے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ اور جب قدم اکھڑ گئے صحابہ کے، مہاجرین کے، انصار ثابت قدم رہے، انصار، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براء بن مالک کو کہا براء آج تیری ضرورت ہے۔ براء بن مالک وہ صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر یہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو جب مسلمان کہیں پھنس جاتے تھے اور اس میں برا ہوتے تو پھر ان سے کہتے برا ہاتھ اٹھا، تو خالد بن ولید نے کہا برا ہاتھ اٹھا، اب تیرے محتاج ہیں، تیری ضرورت ہے ہم۔ تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم چھلانگ لگائی اور ایک پتھر پہ چڑھ گئے، کہا یا معاشر الانصار الیہ یا معاشر الانصار، اے مدینے والوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اما المدینہ تو فلا مدینہ، بھول جاؤ مدینہ، اما الرحال فلا رحال، مدینے کی طرف سفر بھول جاؤ، مدینہ بھول جاؤ، ہاں ہونا المحشر، یہاں قبریں بنوانے کی نیت کر جاؤ، میں ہوں براء مالک کا بیٹا، آج اسلام ہمیں پکارتا ہے، کون ہے میرے ساتھ چلنے کو تیار؟ تو انصار ایسے لگ کے جیسے شہد کی مکھی چلتی ہے شہد کی طرف، تو ایک ابو عقیل انصاری ہیں جن کے دل میں سینے میں تیر پیوست تھا اور بالکل ایسے پڑے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی یا للانصار، اے انصار کی جماعت، تو ایسے ہلے اور یوں
ریگنے لگے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو ابو عقیل، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آواز پڑی ہے اے انصار، اور میں بھی انصاری ہوں۔ کہ اللہ کے بندے تمہیں تھوڑے بلا رہے ہیں، وہ تو جو صحیح سلامت تم کو بلا رہے ہیں، تم تو ویسے ہی زخمی ہوئے پڑے ہو۔ تو ابو عقیل نے کہا، بلانے والے نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہ آؤ صحت مند آؤ، انہوں نے کہا انصار آؤ اور میں بھی ایک انصاری ہوں۔ اور جب وہ زور لگایا تو خون بہنے لگا زیادہ، کہنے لگے عبداللہ مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دو، مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دو۔ تو عبداللہ بن عمر نے اٹھایا اور ان کو ایک چٹان پہ بٹھا دیا، تو انہیں ایک آواز لگائی، یومن کا یوم بدر کرتن کا کرت حنین، کہے انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر دو اور آج حنین کے دن کی یاد تازہ کر دو۔ وہ اتنے زور سے کہا کہ وہ زور سے ہی پھیپھڑوں پہ وہ سینہ پہلے ہی پھٹا ہوا تھا، وہ اور پھٹا اور چکرا کے گرے اور وہیں جان دے دی۔ لیکن وہ آواز ایک بجلی کی طرف کونتی چلی گئی اور 3000 انصاری نوجوان، برائے بن مالک، ابو دجانہ انصاری، سماق بن خرشنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار کے نوجوان انہوں نے آگے بڑھ لیا۔ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمۃ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری نوجوان انہوں نے کہا آج یہیں قبریں بنیں گی، یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا یا ہم یہاں مٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور 1,00,000 کے لشکر کو یہ سینہ سفر ہو گئے اور بڑھتے 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 سب کو دھکیل دیا پیچھے، اور جب وہ بالکل قریب ہو گئے اور ایک عجیب مارکا گرم تھا، آج تک دنیا کی تاریخ نے ایسا مارکا نہیں دیکھا تھا کہ 3000 1,00,000 سے ٹکر لیے پڑے ہیں۔ تو اس کا سردار تھا مسلمہ کذاب کا محکم ابن طفیل، اس نے کہا خالد 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 کیوں لوگوں کو مرواتے ہو، آج اب تو اور میں نمٹ لیں، میں یمامہ کا سردار ہوں، اگر تو اسلام کا سردار ہے میں یمامہ کا سردار ہوں۔ آپ نے کہا میں آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں۔ پیچھے سنبھال رہے تھے صفوں کو، تو سب کو چھوڑ کے دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آ گئے، تو ایک دم ایک وقت کے لیے ساری لڑائی رک گئی، ادھر یہ، تو سب نے ایسی جگہ کھول دی، تو ادھر محکم ابن طفیل جو مسلمہ کذاب کا سالار، ادھر خالد بن الولید جو صدیق اکبر کے سالار۔ تو محکم ابن طفیل نے جو تلوار ماری حضرت خالد بن الولید کے سر پر، تو وہ سر سے اچھڑتی ہوئی کندھے پہ آ کے لگی اور زخمی کر کے کندھے کو۔ تو اس خالد بن الولید نے پھر آگے بڑھ کے جو تلوار ماری کا خذھا وانا ابن سلمان، کا اب خذھا وانا ابو سلمان، کا اب ابو سلمان کی باری ہے، اب میرا وارث ہے۔ ایک بار سے گردن اڑا کے وہ پھینک دی۔ اب جو بھگدڑ مچی اور یہ پیچھے، تو اس دروازے کو پار کرتے کرتے عباد بن بشر کی بوٹی بوٹی ہو گئی، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، ثابت بن قیس بن شماس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان سرداروں میں شرحبیل بن حسنہ بچے، کعب بن عجرہ بچے، برا بن مالک بچے۔ برا بن مالک نے فرمایا مجھے اٹھا کے اندر پھینکو، وہ اندر گزرے، دروازہ بند کر لیا، اندر کوئی 1,00,000 کا لشکر، تو اوپر سے وہ تیر مار رہے ہیں، ان کا اندر کیسے پھینکے، کوئی راستہ نہیں، کہ مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اندر دھکا دے دو۔ انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کے نیزوں سے جو دھکا دیا تو اڑتے ہوئے باغ کے اندر جا گرے، پیچھے کعب بن عجرہ بھی جا گرے، جبکہ ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، اور یہ 2 اللہ کے شیروں نے پورے لشکر کو چیرتے ہوئے جا کے دروازہ کھول دیا، اور خالد بن ولید دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، اندر گھس گئے، اور مسلمہ کذاب ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا تھا۔ تو ادھر کی طرف کو حملہ جو ہوا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے اس پر حملہ آور ہوئے، اور وحشی جو تھے نا، وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ کہنے لگے ہائے آج اگر میں مسلمہ کو قتل کر دوں تو حمزہ کی شہادت کا دھبا میرے دامن سے دھل سکتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے اسی برچے کو نکالا جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور یوں میں راستہ بناتا ہوا ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو رہا۔ ان دونوں سے عجیب ایک اور قصہ کو سناتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ دائیں طرف سے آ رہے تھے اور وحشی رضی اللہ عنہ بائیں طرف سے آ رہے تھے، اور حضرت ام عمارہ خاتون ہو کر وسط میں سے کافروں کو کاٹتی ہوئی مسلمہ کذاب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آسان کیونکہ تمہارے خمیر میں ہے، یہ سب حاض ہی میں چھپا ہوا ہے، ایک لفظ کی تفسیر ساری آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت وحشی کو نزدیک جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ دور سے پرچہ پھینکنے کا ان کا رواج تھا حبشیوں کا۔ تو جب وہ فرمانے لگے کہ میں نے اندازہ کیا کہ آپ میرے برچے کی زد میں آ سکتا ہے، تو میں نے اسی برچے کو نکالا حمزہ والا رضی اللہ عنہ اور پھینکا، سیدھا جا کے وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا، اور جو چکرایا تو اس کے اوپر محمد بن مسلمہ میں پہنچ گئے، اوپر سے انہوں نے تلوار ماری۔ تو وہ شک کیا کرتے تھے کہ میرا برچہ پہلے لگا کہ محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے لگی، پھر فرمایا کرتے تھے اگر میرا برچہ پہلے لگا ہے
تو میرے دامن سے داغ دھل گیا کہ جیسے میں نے کفر میں سب سے افضل کو شہید کیا تو میں نے اسلام میں آ کر سب سے بدترین کو قتل کیا. ایک عورت کی گواہی وحشی رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہے جو مسلمہ کذاب کی باندھی تھی اور وہ گھر کی چھت پہ کمرے کی چھت پہ کھڑی تھی. جب برچھا لگا تو اس نے کہا ہائے ہمارے سردار کو کالے نے قتل کر دیا. تو یہ اس عورت کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ وحشی کا برچھا پہلے جا لگا اور محمد ابن مسلمہ کی تلوار بعد میں جا کے لگی. ہم تو اپنے بڑوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھتے کہ وہ کیا ہمیں تو نوائے وقت اور جنگ نہیں پاگل کر دیا. خبریں نوائے وقت یہی ہمارا مطالعہ رہ گیا. یا یہ ڈائجسٹ فضول واہیات قسم کے ایمان سوز حیا سوز اخلاق سوز. کوئی پڑھتا تو صحیح اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. کوئی پڑھتا تو صحیح ان واقعات تو کیا کر کے دکھا گئے, کیسی تاریخ لکھ کے دکھا گئے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی ان کی تاریخ کو نہیں مٹا سکتا. ہے یہ آسان کیوں تمہارے خمیر میں ہے, تمہارے خمیر میں ہے. سبیلی اب ایک اور مطلب ہو گیا ہذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. کیا ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, میں اور جو میرا کلمہ پڑھے. ہذہ سبیلی کی ایک اب آپ کو مثال دوں تب آپ کو اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. یہاں سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے بڑی نئی 10-15-20 لاکھ کی. تو جو گاڑی والا ہے کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی. اس کے لہجے میں ایک تھوڑا سا موٹا پن ہوتا ہے, ایک بڑائی ہوتی ہے, ایک فخر ہوتا ہے. یہ ہے میری گاڑی, یہ ہے میرا گھر. سائیکل والا نہیں کہہ سکتا یہ ہے میرا سائیکل, وہ تو خالی اشارہ کرے گا اے اپنا ہی ہے بس. نہیں پتہ یہ سواری ایسی تواضع والی سواری, عاجزی والی سواری ہے سائیکل. اور جس کے پاس نئی گاڑی ہے وہ کہتا ہے میری ہے, اپنی ہے. یہ وہ جو لہجے میں فخر ہے وہ آپ میرے لہجے سے محسوس کر رہے ہیں, ترجمے سے نہیں محسوس کر سکتے. کوئی عرب یہ میرا جملہ سنے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. آپ سمجھیں گے کہ یہ فخر سے بات ہو رہی. ہذہ سبیلی کو عرب سمجھے گا کہ یہ بات فخر سے ہو رہی, آپ نہیں سمجھیں گے جو آپ تو ترجمہ جانتے ہیں. ہذہ سبیلی, اے میرے نبی کہو یہ ہے میرا راستہ. لہجہ موٹا کر کے کہو, فخر سے کہو. کیا ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ ہے میرا راستہ. میں پنسار کی طرف نہیں بلاتا, کپاس گیہوں چاول کی طرف نہیں بلاتا, کپڑے لوہے تانبے سونے چاندی کی طرف نہیں بلاتا. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, پورے یقین کے ساتھ. انا, میں خود, ومن اتبعنی, اور جو میرا اتباع کرتے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں شامل کرنا تھا اپنے ساتھ, تو لفظ انا کو بڑھایا گیا ہے, یا انا ومن اتبعنی, میں اور جو میرا کلمہ پڑھے وہ بھی دعوت کے کام والا ہے. اس لیے لفظ انا کا اضافہ کیا گیا ہے. اس نے اس طرح امت کو پکڑا ہے جیسے یہ ریل کا انجن جا کر ڈبوں کو پکڑ لیتا ہے. 50 ڈبے لاہور کھڑے ہوتے ہیں, ایک انجن جاتا ہے اور کنڈا ڈالتا ہے اور سب کو بادل ناخواستہ یا خواستہ پکڑ کے کراچی پہنچا دیتا ہے. اب یہ پوری امت کی مثال سمجھو, ڈاکٹروں کا ڈبہ, تاجروں کا ڈبہ, زمینداروں کا ڈبہ, کاشتکاروں کا ڈبہ, مزدوروں کا ڈبہ, سیاستدانوں کا ڈبہ, وکیلوں کا ڈبہ, ججوں کا ڈبہ, امیروں کا ڈبہ, غریبوں کا ڈبہ, عرب کا ڈبہ, عجم کا ڈبہ, کالوں کا ڈبہ, گوروں کا ڈبہ. یہ سارے ڈبے کھڑے ہوئے ہیں, سب ڈبے کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک انا کا لفظ آیا انجن کی طرح, اس نے یوں کنڈا ڈالا اور پوری امت کو تبلیغ کی پٹڑی پہ چلا دیا. کہا تم مانو یا نہ مانو, کام تمہارا تبلیغ ہی ہے. انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تو تبلیغ کا کام شاہی کام ہے. شاہی کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے. انبیاء کا کام ہے. انبیاء شاہ و گدا, تو انبیاء کے در پہ سب گدا ہوتے ہیں. کیسر نے کہا تھا, کیسر نے اگر حکومت کی محبت نہ ہوتی تو مدینے والے کے جا کے پہنچوں گا, لیکن میں ملک نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تو بادشاہوں کو بھی غلام بننا پڑتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ دعوت کا کام, یہ تبلیغ کا کام, یہ آج امت کے توڑ کا جوڑ ہے. افتراق کے اجتماع کا یہ سبب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعریف کرو, کوئی تھوڑی بھری پڑی ہے. یہی نہیں مجھے 2 گھنٹے ہو گئے بات کرتے ہوئے, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی چوتھائی بات نہیں کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور ساری رات لگے رہو, ساری زندگی لگے رہو, یہ تعریف ختم نہیں ہوتی تو اور کس سے چھڑنے کی ضرورت کیا ہے. اسی کے ذکر میں زندہ رہو, اسی کے ذکر میں دعوت دو, اسی کی طرف بلاؤ, اسی کی طرف بلاؤ. اجد الملامۃ فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللب. اس کے تو نام لینے میں بھی وہ لذت ہے, وہ حلاوت ہے, وہ مٹھاس ہے کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو بھائی اللہ اس کے رسول کی زندگی کو لے کے پھرنا, اوروں کے پاس جانا,
یہ حاضی سبیلی کی وجہ سے ہمارے ذمہ، خیر امت اخرجت للناس کی وجہ سے ہمارے ذمہ، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اگر تبلیغی جماعت کوئی جماعت ہوتی تو اللہ کی قسم ہندوستان میں مر کھپ جاتے، ادھر تو آ ہی نہیں سکتے۔ یہ دعوت اللہ ہے جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمیٹ لیا اور لپیٹ لیا اور ہر مکتب فکر کے مسلمانوں کو بستر اٹھوا کے چلا دیا۔ یہی انقلاب ہے، دلوں کا اللہ کی طرف پھر جانا۔ یہ انقلاب کہتی دل کے بدلنے کو ہے۔ حکومت کے بدلنے کے لیے لفظ انقلاب مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں انقلاب کہتے ہی دل کا پلٹ جانا ہے۔ اب چاہے وہ خیر کی طرف پلٹے چاہے شر کی طرف پلٹے، دل خیر کی طرف پلٹا کھا جائیں تبلیغ اس کام کے لیے۔ اگر آپ ہمت کر لیں اور کمر کس لیں تو اللہ کی قسم اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی حفاظت کے پیرے آپ کے گھروں پہ قائم ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا کچھ جائے گا تو اللہ کے ہاں قربانی بنے گا، اور اللہ اور اس قربانی کو اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ کچھ آئے گا تو وہ نعمت اور شکر بنے گا، کچھ جائے گا تو صبر اور جنت کا راستہ بنے گا۔ ہر حال میں ہماری جنت ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر پھریں اور پھرتے 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 جہاں کہیں قبر بنے وہیں سو جائیں۔ کل قیامت کے دن نبیوں کی شان سے اٹھائے جائیں گے، سب سے آگے آپ کا رسول ہوگا، سب سے آگے آپ نے کہا دیکھنا قیامت کے دن انا قائدہم اذا وفدوا، جب میدان حشر میں لوگ چلیں گے تو سب سے آگے میں ہوں گا، میرے پیچھے میری امت ہوگی، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ روشن ہوں گے، ان کے پاؤں روشن ہوں گے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے وضو کی وجہ سے، ان کے سجدوں کے نشان سے شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا کالے گھوڑوں میں پنج کلیان گھوڑے شامل ہو جائیں تو نہیں پہچانے جائیں گے، سارے گھوڑے مشکی، ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کا ماتھا بھی سفید پاؤں بھی سفید، نہیں پہچانے جائیں گے۔ کہا آدم کی اولاد آئے گی، اس میں میری جب امت آئے گی تو ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی کوہنیوں تک روشن ہوں گے، ان کے پاؤں ٹخن تک روشن ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ چل جائے گا یہی ہے میری امت، اور میں اپنی امت کو لے کر ایک بڑے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوں گا۔ اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں اس امت میں سے ہوتا۔ پھر جب حساب ہوگا تو پہلے میری امت کا ہوگا، جب پل صراط سے گزریں گے تو پہلے میری امت گزرے گی، اور جب جنت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے میری امت۔ کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں، کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ طوبہ کے درخت کے چشمے سلسبیل، معین اور رحیق ہیں، کہ یہ ان چشموں کا پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میں نہ پی لوں، ان تینوں چشموں کا پانی ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت نہ پی لے۔ اور میں آگے میری امت پیچھے، آپ جنت کی سواری پہ سوار ہیں اور اس کی نکیل نیچے گری پڑی ہے، سب کی تمنا کہ یہ لگام میں پکڑوں، یہ رسی میرے ہاتھ میں آئے۔ آج اگر نسب کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے حقدار امام حضرت علی ہیں کہ یہ لگام ان کو پکڑائی جائے، اولاد کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے حقدار حسن اور حسین ہیں کہ ان کو پکڑائی جائے، صحابیت کا شرف دیکھا جائے تو اس کے حقدار ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں کہ ان کو پکڑائی جائے، پر قربان جائے اعلان ہوگا بلال کو پکڑائی جائے۔ سید بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہاشمی قریشی سید سب پیچھے، اور بلال حبشی نکیل پکڑ گئے، اور یہ جا رہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ آپ نے کہا بلال میرے ساتھ ساتھ ہوگا اور میں دروازے پہ دستک دوں گا، میرے ساتھ بلال داخل ہوگا۔ آپ نے کہا میں ایک ساتھی کو جانتا ہوں اپنے، جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ ایک دم پٹ سے کھل جائے گا اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا۔ 8 دروازے 8 پکاریں گے مرحبا مرحبا، یعنی ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا۔ پھر آپ نے کہا عمر جنت میں گھر دیکھا، سونے کا، چاندی کا، زمرد کا، یاقوت کا۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ فقیر مفت میں جا رہے ہیں، بعض ایسے فقیر ہوں گے اللہ کہے گا حساب دو، کہیں گے دیا کیا تھا جس کا لیتے ہو؟ واہ 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 واہ، اللہ کو بھی پتہ نہیں یہی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں تنگ کیا، تنگ رکھا اس لیے تھوڑے کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، آج کی سرداری کا تاج تمہیں دینا چاہتا تھا، جاؤ ساری جنت تمہاری ہے۔ اللہ کے محبوب آئے، پیچھے صحابہ تابعین، فقراء آگے مالدار پیچھے، فقراء آگے مالدار پیچھے، اور جنت میں داخل ہوتے ہی پہلا سلام گاڈ آف آنر سلام علیکم، یہ وہ سلام ہے جو عزت کا اور حقیقت کا سلام ہے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں آج سلام کرتے ہیں کل جیل میں ڈال دیتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حقیقی سلام ہے، سلام علیکم۔ دوسری خوشخبری، پھر تم آپ پاک ہو گئے، آج کے بعد نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ بھوک ہے، نہ تھوک ہے، نہ سودا ہے، نہ سفرہ ہے، نہ بلغم ہے، نہ کوئی نزلہ ہے، نہ کوئی زکام ہے، نہ کوئی بالوں کی سفیدی، نہ دانت کا ٹوٹنا، نہ نفرت، نہ عداوت، نہ بغض، نہ حسد، نہ تدابر، نہ تفاخر، کچھ بھی نہیں، پاک پاک پاک۔
آپ کا وجود پیشاب پخانے سے پاک، آپ کا سینہ کھوٹ غصے حسد سے پاک، اور آپ کی روح ہر قسم کی گندگی سے پاک. اب آپ پاک ہیں. فادخلوها، تشریف لائیے. کتنی دیر کے لیے؟ خالدین، ہمیشہ کے لیے. جاؤ، جنت تمہاری ہے. اذا استقر بهم القرار، تختوں پہ اللہ بٹھا دے گا، تختوں پہ بٹھا دے گا، نہریں چلا دے گا، جام بھر دے گا، پھل جھکا دے گا، خوشے لٹکا دے گا، ہوائیں چلا دے گا، گھوڑوں کو سجا دے گا، نوکروں کو مزین کر کے کھڑا کر دے گا. جنت کو پوری رعنائیوں کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، ناز و انداز کے ساتھ بھر کے آپ کو اس کا مالک بنا دے گا. ایسے جام دے گا کہ ایک قطرہ انگلی پہ رکھ کے آسمان پہ بیٹھو، نیچے کرو تو جہان روشن ہو جائے. ایک لقمہ منہ میں ڈالو، 70 برس ایک ہی لقمہ کھاتے رہو، اور اس کو میدے میں لے جانے کا ارادہ نہ کرو تو یہی لقمہ ہر پل میں آپ کو ہزاروں ذائقے چھوڑتا رہے گا، اور آپ کے اندر لذت ہی لذت بھرتا رہے گا. بیوی کو ایک نظر دیکھو تو 40 سال دیکھتے رہو، دیکھنے کا شوق پورا نہ ہو. اور وہ جب بڑھ کے آتی ہے تو چہرہ سامنے، جب وہ منہ پھیر کے جاتی ہے تو چہرہ سامنے، جب ایک قدم رکھتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے جسم سے نکال کے دکھاتی ہے. یہ وہ پاکیزہ بیویاں ہیں تو پاک دامن کے لیے کہا یہاں زنا چھوڑ دے، وہاں میں تیری شادی خود نیک عورتوں سے کروں گا. پاکیزہ، خوبصورت، جمال، کمال، ایسا جمال، ایسا کمال کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو عالم معطر ہو جائے، مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، زندوں کو دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، مسکرائے تو ساری جنت میں روشنی پھیل جائے. آگے کے شوق رکھو بھائیو. جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی. لوگ کہیں گے یہ چمک کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر علی و فاطمہ کسی بات کے مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کا نور ہے، ساری جنت روشن. یہاں بکریاں نہیں دی ہیں، سنیے نا، میں بکریاں نہیں دی، یہ دے دیا. تو بھائی اور زندگی اسی کی ہے جو اللہ رسول کی مان کے چلتے ہیں، اور میں اللہ رسول کی ماننے والا ہوں، اس کے پیغام کا پھیلانے والا ہوں. یہ ہے فخر کی بات. اب بولو بتاؤ بھائی، ساری دنیا میں، سارے عالم میں، سارے انسانوں میں اللہ کا پیغام زندہ ہو، ہمارا کام بدلے، ہمارا مقصد بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے جذبات بدلے. کل اللہ کا حبیب بھی کہے کہاں ہیں آخری دور میں میرے دین کو سینے سے لگانے والے، بھی بچوں کی جدائیاں سہنے والے. آج میں انہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں. مولانا یاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج اس کام کو اپنا کام بنا لو، کل قیامت کے دن اللہ کا حبیب تم نے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلایا. بولو بھائی بولو. اے میرے مولا، تیرے فضل و کرم سے ہم جمع ہوئے، تیرے فضل و احسان سے یہ سب کچھ یا اللہ سنا گیا، سنایا گیا. اے اللہ، ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر میں اپنی محبتیں اتار دے. جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے سینے میں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح میں اس کو زندہ کر دے. اے میرے مولا، اپنے محبوب کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے اندر اتار دے. اے میرے مولا، اپنے محبوب کی پسندیدہ زندگی ہماری پسند بنا دے. اے میرے مولا، ہم اندر سے چاہتے ہیں پر یہ ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم کمزور ہیں، ایمان کچے ہیں، نیتیں کرنے کے باوجود بھی توڑ بیٹھتے ہیں. اے میرے مولا، ہم تیرے سامنے اس رات کا ایک پہر گزر چکا ہے جبکہ تیرا عرش بھی پہلے آسمانوں پہ آیا ہوا ہے اور تیری رحمت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں، اور تو ہمیں 100% یقین ہے کہ تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے. اے میرے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، بے شک عمل کے گندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، بے شک ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، پر اے میرے مولا، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے محبوب کو آخری رسول مانتے ہیں. مولا، تو وہ بادشاہ ہے جس نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا. تو ہی وہ بادشاہ ہے میرے مولا جس نے پتھر کے پجاریوں کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا. اے میرے مولا، تیری اسی صفت کی تو فعل ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے. اللہ، ہم اللہ شیطان کے ہاتھوں ہم برباد ہو گئے، نفس کے ہاتھوں ہم برباد ہو گئے. اللہ، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تیرے قدموں میں جھکنا چاہتے ہیں، تجھے دل دینا چاہتے ہیں. جیسا بھی ہے تو بڑا گندا، اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کریں. ہم کس منہ سے کہیں کہ تو ہمارے دل میں آ جا جبکہ یہاں سب کچھ غلاستیں بھری پڑی ہیں. اے اللہ، گٹر میں ایسی بدبو نہیں ہے جیسی آج ہمارے دلوں میں گندگی آئی ہوئی ہے. کس منہ سے کہیں کہ اس دل کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے، اس دل کو اپنے محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے. پر تجھے ہی کہنا ہے اور کسے کہیں. اگر یہ گندا ہے تو اللہ، ماں بچے کی گندگی کو خود ہی دھوتی ہے، وہ اپنے اوپر پیشاب کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر پاخانہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گندگی میں پھینک دیتا ہے. اے اللہ، اس کی ماں آ کر اس کو بڑے پیار سے دھو کے پھر گلے سے لگا لیتی ہے. یا اللہ، ہم نے اپنے آپ کو
کبیرہ گناہوں سے گندا کر دیا ہے، سارے وجود کو گناہوں سے بھر دیا ہے، روئے روئے میں گناہوں کی سیاہی ہے۔ اللہ اے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان اللہ، ہمیں اس سے زیادہ محبت سے دھو جیسے ماں اپنے بچے کو دھوتی ہے، ہمیں اس سے زیادہ محبت سے اپنے قدموں میں بٹھا لے، اپنے گلے سے لگا لے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے۔ ہمارے زور پہ رحم فرما، کمزور بچے پہ ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے محبوب کے کمزور امتی ہیں، ہم پہ اپنی شفقت کو زیادہ کر دے۔ یہ ماحول آئینی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ ماحول پتھر کی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ہم سر ٹکرا ٹکرا کے ماتھے زخمی کر چکے ہیں، ان سنگلاخ وادیوں کو طے کرتے کرتے ہم اپنے پاؤں چھلوا چکے ہیں۔ اے میرے مولا وہ صبح کب آئے گی جب یہ بادل ٹوٹے گا، یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی جب یہ ظلم کی ظلمت دور ہوگی اور حق کا چاندنا نمودار ہوگا۔ یہ اکھیاں ترس گئی اس صبح کو دیکھنے کے لیے، میرے مولا یہ کان سنتے انتظار میں ہیں اے اللہ توحید کے نغموں کو سننے کے لیے۔ اے اللہ اس معاشرے نے ہمیں سوائے رنڈی کے گانوں کی آوازوں کے اور کچھ نہیں دیا، اے اللہ ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں دیا، یہ بے حیائی پھیل گئی، اے اللہ جال پھیل گیا، ظلم پھیل گیا، اعتدال پھیل گیا۔ اے میرے مولا اس ماحول کو بدل جیسے تو فضا کو بہار میں بدلتا ہے، یا اللہ جیسے تو بنجر زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس فضا کو بدل دے، اس ارتداد کو ختم کر، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس ارتداد کو اسلام میں بدل دے، میرے مولا کوئی عمر جیسا دے دے جو اس ظلم کو عدل سے بدل دے۔ اے مولا ان ظالموں سے بچا لے جو ہمارے بچوں سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے ہونے پر بھی بیٹھ کے رو رہا ہو۔ اے میرے مولا ان پتھر دلوں سے ہمیں نجات دے دے، اس ملک کو نجات دے دے، جن سے کوئی قصور ہوا جہاں بھی ہوا جس کی وجہ سے ہرانے والا پہلے سے برا ہمارے لیے ثابت ہوا، ہمارا وہ قصور معاف کر دے، کوئی نیک دل ہمارے سر پہ بٹھا دے، کوئی عمر جیسا دے دے۔ اللہ یہ امت محمد میں اے اللہ بے حیائی پھیل گئی، فحاشی پھیل گئی، گانا بجانا پھیل گیا، کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا میں داخل کر دے، حیا کی چادر پہنا دے۔ اے اللہ ہم جاہل مطلق ہو گئے، جہالت پھیل گئی، کوئی امام علی جیسا دے دے جو ساری امت کو علم کے نور سے بھر دے، جو علم پھیلا دے، میرے مولا اس جہالت کو علم سے بدل دے۔ اے اللہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، امت پناہ بھول گئے، امت پناہ بھول گئے، جس امت کو تیرے محبوب نے خون دے کے امت بنایا، اپنی اولاد کے خون سے جسے امت بنایا، آج وہ امت گروہ بن گئے، ٹکڑے بن گئے، فرقے بن گئے۔ کیا کبھی وہ کوئی دن آئے گا یا اللہ کب اس امت کو امت کی شکل میں دیکھیں گے؟ کوئی امام حسن جیسا دے دے جو اپنا سب کچھ لگا کر اس کو امت بنا دے، اختلاف کو ختم کر کے امت میں اجتماع پیدا کر دے۔ کوئی حسن جیسا شہزادہ دے دے جو امت کو امت بنا دے، امت کو امت بنا دے۔ میرے مولا چاروں طرف سے یزیدی یلغار ہے، کوئی حسین جیسا دے دے جو اپنی ذات کی قربانیاں دے کر ساری امت کو اس کے نغے سے نکال لے۔ اے اللہ ہم بھی تو اسی امت کا حصہ ہیں جن کو تو نے رضی اللہ عنہ کہا، ہم نے تجھے ہی اللہ مانا ہے، کسی اور کو نہیں مانا، ہم نے ہمیشہ تجھے سجدہ کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا۔ جب بھی پکارا ہے تجھے پکارا ہے، تیرے غیر کو نہیں پکارا۔ تیرے محمد کو ہم نے رسول مانا ہے اور آخری مانا ہے اور کسی کو نہیں مانا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو واحد ہے، تو حق ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آخرت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب حق ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو عدل کے ساتھ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ اے اللہ پر تجھے تیری عزت کا واسطہ، ہم تیرے عدل کا نہیں تقاضا کرتے، ہم تیرے فضل کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم تیرے عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ میرے مولا اپنے فضل کو ہماری طرف متوجہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر، وانت الاول وانت الآخر وانت الظاهر وانت الباطن، ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك، ونشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وانك تبعث من في القبور، ونشهد انك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى غاية بعورة وذنب وخطيئة، وان لا نخلق الا
الا برحمتک ولا حول ولا قوت الا بک لا حول ولا قوت الا بک. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا, اس مجمع سے راضی ہو جا. یہ اتنا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے, نادم بیٹھا ہوا ہے, افسوس سے بیٹھا ہوا ہے, اپنی آنکھوں کے چشمے تر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اے میرے مولا انہیں معاف کر دے, ان کی برکت سے ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے. جب یہ گھروں کو واپس جائیں تو ان کے دامن پہ ایک دھبا بھی گناہ کا باقی نہ ہو. جب یہ گھروں کو جائیں تو ان کے دفتر صاف ہو چکے ہوں. جب یہ گھروں کو جائیں تو ان کی نئی کاپیاں لگ چکی ہوں. اے میرے مولا الٹے ہاتھ کے فرشتے کی کاپی چھن چکی ہو اور سیدھے ہاتھ کے فرشتے کی کاپی نہیں آ چکی ہو. اے میرے مولا ان کے بڑھاپے کے جوانی کے سارے گناہ معاف کر دے. حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو سارے معاف کر دے. ان کے بچوں کو معاف کر دے, ان کے ماں باپ کو معاف کر دے, ان کی بیویوں کو معاف کر دے, ان کی نسلوں کو معاف کر دے. جن محلوں سے آئے ہیں محلے والوں کو معاف کر دے, جن شہروں سے آئے ہیں شہر والوں کو معاف کر دے, اڑوس پڑوس والوں کو معاف کر دے, جس پیشے سے جو منسلک ہیں ان پیشے والوں کو معاف کر دے. اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے. اور یہاں جتنے فرشتے گواہ ہیں ہم انہیں بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے. اللہ ادھر ہم نے توبہ کی ہے, ادھر تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اپنے ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے, اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ, تجھے تیری سخاوت کا واسطہ, تجھے تیرے معاف کرنے کا واسطہ. ابھی اعلان کر دے, بس کر ہی دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا, میں نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اعلان کر ہی دے, اعلان کر دے میرے مولا کہ میں اس مجمع سے راضی ہو گیا, میں نے انہیں معاف کر دیا. تیری بڑی مہربانی ہوگی, تیرا کچھ نہ بگڑے گا, ہمارا سب کچھ بن جائے گا. تیری کوئی کمی نہیں آئے گی, ہماری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. اے بادشاہوں کے بادشاہ, اے دو جہان کے بادشاہ, اس مجمع کو معاف کر دے. اللہ ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھی پیغام پہنچا دے کہ آج اس کی امت نے توبہ کر لی ہے, اور بہت بڑے طبقے نے توبہ کر لی ہے. اس میں ذمہ دار بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, اس میں وکیل بھی ہیں, اس میں ملازم بھی ہیں, اس میں ریڑھی والے بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اور تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں. اتنے لوگ کسی غریب کے در پر جائیں, کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو دنیا کے بادشاہ بھی نرم ہو جائے. تو احکم الحاکمین, ارحم الراحمین, رحم المساکین, ذو القوۃ المتین. واہ واہ میرے مولا, تیری بادشاہی کے کیا کہنے ہیں. تو قدم اٹھنے پر ہی خوش ہو جاتا ہے. یہ تو سب پر چھوڑ کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں, تجھے منانے کے لیے زور لگا رہے ہیں. بس تو مان جا, اپنے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے توبہ کر لی, اور انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. ان کے صحابہ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے, ان کی ازواج مطہرات کو بہتر بدلہ عطا فرما دے, ان کی پاکیزہ بیٹیوں کو, پاکیزہ اولاد کو بہتر بدلہ عطا فرما دے, ان کے اہل کو, اہل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما دے. ہم شہر والوں کو معاف کر دے, اڑوس پڑوس والوں کو معاف کر دے, جس پیشے سے جو منسلک ہیں ان پیشے والوں کو معاف کر دے. اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے. اور یہاں جتنے فرشتے گواہ ہیں ہم انہیں بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے. اللہ ادھر ہم نے توبہ کی ہے, ادھر تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اپنے ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے, اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ, تجھے تیری سخاوت کا واسطہ, تجھے تیرے معاف کرنے کا واسطہ. ابھی اعلان کر دے, بس کر ہی دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا, میں نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اعلان کر ہی دے, اعلان کر دے میرے مولا کہ میں اس مجمع سے راضی ہو گیا, میں نے انہیں معاف کر دیا. تیری بڑی مہربانی ہوگی, تیرا کچھ نہ بگڑے گا, ہمارا سب کچھ بن جائے گا. تیری کوئی کمی نہیں آئے گی, ہماری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. اے بادشاہوں کے بادشاہ, اے دو جہان کے بادشاہ, اس مجمع کو معاف کر دے. اگر ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھی پیغام پہنچا دے کہ آج اس کی امت نے توبہ کر لی ہے, اور بہت بڑے طبقے نے توبہ کر لی ہے. اس میں ذمہ دار بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, اس میں وکیل بھی ہیں, اس میں ملازم بھی ہیں, اس میں ریڑھی والے بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اور تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں. اتنے لوگ کسی غریب کے در پر جائیں, کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو دنیا کے بادشاہ بھی نرم ہو جائے. تو احکم الحاکمین, ارحم الراحمین, رحم المساکین, ذو القوۃ المتین. واہ واہ میرے مولا, تیری بادشاہی کے کیا کہنے ہیں. تو قدم اٹھنے پر ہی خوش ہو جاتا ہے. یہ تو سب کر چھوڑ کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں, تجھے منانے کے لیے زور لگا رہے ہیں. بس تو مان جا, اپنے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے توبہ کر لی, اور انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. ان کے صحابہ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے, ان کی ازواج مطہرات کو بہتر بدلہ عطا فرما دے, ان کی پاکیزہ بیٹیوں کو, پاکیزہ اولاد کو بہتر بدلہ عطا فرما دے, ان کے اہل کو, اہل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما دے. اور اے اللہ, وہ لوگ اس مہینے میں, وہ تیرے نبی کا پاک خاندان جو خاک و خون میں نہا گیا اور خون سے اپنی تاریخ لکھا گیا اور قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو اس امت کے لیے قربان کر کے زندہ ہو گیا, ان کو بھی ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. تمام علماء, محدثین, مفسرین, واعظین, اولیاء کرام, سلف صالحین جنہوں نے ہم تک تیرے پیغام کو پہنچایا, ان سب کو بہتر بدلہ عطا فرما دے. اور ہمیں بھی اپنا پیغام لے کر سایہ عالم میں پھرنے والا بنا دے. اے میرے مولا, ہمیں اخلاص دے دے. یہ سارا مجمع تیری رضا میں آیا ہے. بولنے والے میں کئی کئی نیتیں اٹھتی ہیں, ڈوبتی ہیں. ان کے اخلاص کی طفیل میرے مولا, تو بولنے والے کے عمل کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے, اخلاص میں قبول فرما لے. ہمارا کوئی دعویٰ اخلاص کا نہیں ہے,
ہم تو مانے بیٹھے کہ ہم دھوکے باز ہیں، ریاکار ہیں، اور جو مان جائے تو اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ اس مخلص مجمع کی طفیل تو ہماری ریا بھی معاف کر دے اور میری ریا بھی معاف کر دے۔ اس مخلص مجمع کی طفیل میرے مولا اگر اس میں اے اللہ اخلاص ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما، اور ریا ہے تو ان کے اخلاص کی برکت سے اس ریا کو بھی ختم فرما دے اے میرے مولا، اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ بس تو راضی ہو ہی جا، ہمیں یقین ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے اور ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا۔ اے اللہ ہم نے آج اپنے دامن کو نچوڑنے کی کوشش کی ہے، اسے تو صاف کر دے، اسے تو صاف کر دے، اسے تو صاف کر دے۔ اے اندھیروں کو اجالے سے بدلنے والے اللہ، ہماری زندگی کی جتنی بھی سیاہیاں ہیں آج بس دھو ہی دے اور دھو ہی دے میرے مولا، تیرا کچھ جائے گا نہیں اور ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔